آج میں کلاس 6 کی یونٹ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن، ایکسرسائز اور کوشچن آنسر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ٹرانسلیشن کی طرف۔ There have been many نبیز اینڈ رسولز ان ہسٹری۔ تاریخ میں کئی نبی اور رسول آئے۔ ان فیکٹ، در حقیقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینٹ اے رسول فار ایوری ایج۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول ہر زمانے کے لیے، اینڈ ایوری نیشن آف دی ورلڈ، اور ہر قوم کے لیے دنیا کی، ٹو گائیڈ دی پیپل آن دا رائٹ پاتھ، رہنمائی دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ گائیڈ کہتے ہیں ہدایت دینا، راستہ دکھانا، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے لوگوں کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دی گریٹسٹ اینڈ دی لاسٹ آف آل دی نبیز اینڈ رسول آف اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم اور آخری نبی اور رسول ہیں اللہ کے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم فار آل پیپل اینڈ فار آل ایجز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں اور تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ دیر ول بی نو نبی اور رسول آفٹر ہم۔ ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن آن 20 اپریل 571 اینو ڈومینی AD سے بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اینو ڈومینی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو سال کاؤنٹ ہونے سٹارٹ ہوئے ہیں ان کو AD کہا جاتا ہے، اور ان کی پیدائش سے پہلے کے جو سال ہیں ان کو BC کہا جاتا ہے، بیفور کرائسٹ۔ ہز فادر، ان کے والد حضرت عبداللہ lived in مکہ اینڈ died a few months before the birth of his child۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وہ مکہ میں رہے اور فوت ہوئے، وصال پا گئے ان کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے۔ ہز گرینڈ فادر، ان کے دادا حضرت عبد المطلب نیمڈ ہم محمد، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ ہز مدر لو ٹو کال ہم احمد، ان کی والدہ کو اچھا لگتا تھا، وہ پسند کرتی تھی ان کو احمد کہنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز لوکڈ آفٹر بائی اے فاسٹر مادر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ایک رضائی ماں نے، جس کا نام کیا تھا؟ حضرت حلیمہ۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ ود ہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رہے، ٹل ہی واز 5، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے نہ ہو گئے تھے۔ وین ہی واز 6 years old، جب وہ 6 سال کے ہوئے، ہز مدر ٹوک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دی گریو آف ہز فادر ان مدینہ منورہ، جب 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ ان کو لے کے گئی، گریو کہتے ہیں قبر کو، تو ان کے جو والد کی قبر تھی مدینہ منورہ میں، وہاں لے کر گئی۔ ہز مدر ڈائیڈ آن دا وے بیک، تو وہاں سے واپسی پر ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناؤ لیوڈ ود ہز گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ رہے اس کے بعد، والدہ کی وفات کے بعد اپنے دادا کے ساتھ، who also died soon afterwards، جو جلد ہی وہ بھی وفات پا گئے۔ مطلب 6 سال کے تھے جب ان کی والدہ فوت ہوئی، تو 2 سال کے بعد 8 سال کی عمر میں ان کے دادا بھی فوت ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز لیفٹ ٹو دا کیئر آف ہز انکل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کس کی دیکھ بھال میں رکھا گیا؟ ان کے چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے ان کی پرورش اس کے بعد کی۔ سنس چائلڈہڈ، بچپن سے ہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز لوڈ اینڈ رسپیکٹڈ بائی آل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور عزت ملی تمام لوگوں سے۔ ہی نیور ٹولڈ اے لائی، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اینڈ واز کالڈ صادق، اور ان کو صادق کہا جاتا تھا، مطلب کہ سچا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز آلویز آنیسٹ اینڈ فیئر ان ہز ڈیلنگز ود پیپل، وہ ہمیشہ تھے وہ ایماندار تھے اور درست تھے، اچھے تھے ڈیلنگز کے اندر، معاملات کے اندر، ود پیپل، لوگوں کے ساتھ۔ حالانکہ ان کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی، لیکن وہ بچپن ہی سے ان کے اندر اللہ پاک نے یہ خوبیاں ڈالی ہوئی تھی کہ انہوں نے نہ ہی کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی کبھی خیانت کی۔ پیپل آلسو کالڈ ہم امین، ان کو لوگ امین بھی کہتے تھے کیونکہ امانت دار تھے وہ۔ رچ اینڈ نوبل وڈو آف مکہ، ایک امیر اور شریف جو بیوہ تھی مکہ کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بنی۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ جب کوئی لڑکی ہو جو صحابیہ، تو اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا لگایا جاتا ہے، اور جب کوئی لڑکا ہو صحابی تو اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جاتا ہے۔
was so pleased with his honesty and truthfulness. وہ بڑی خوش ہوئی تھی ان کی ایمانداری اور سچائی سے that she wished to marry him کہ انہوں نے خواہش کی ان سے شادی کرنے کی. حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم accepted her proposal. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تجویز تھی، شادی کا پیغام تھا، اس کو قبول کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was kind, gentle and merciful. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے، شریف تھے اور رحم دل تھے. He loved the poor. وہ غریبوں سے محبت کرتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم treated the orphans and the widows with kindness. انہوں نے وہ پیش آئے، ٹریٹ کہتے ہیں پیش آنا، اور ٹریٹڈ پیش آئے یتیموں سے، آرفنز یتیم، اینڈ دی وڈوز اور بیواؤں سے رحم دلی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیلپڈ دی سلیوز اینڈ دی ہیلپ لیس. انہوں نے مدد کی غلاموں کی اور جو بے بس لوگ ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی. ہز لو واز فار آل. ان کی محبت، ان کی شفقت تمام لوگوں کے لیے تھی. He صلی اللہ علیہ وسلم would feed the hungry even if he himself had to go without food for several nights. وہ جو ہے خوراک دیتے تھے، فیڈ کہتے ہیں کھانا دینا، وہ کھانا دیتے تھے بھوکھوں کو، حتیٰ کہ ان کو خود جو ہے وہ بھوکھا رہنا پڑے کئی راتوں تک. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had great respect for women. ان کے دل میں بڑی عزت تھی عورتوں کے لیے. He always remembered his mother and foster mother with great respect. وہ ہمیشہ یاد کرتے تھے اپنی والدہ اور رضائی ماں کو بڑی عزت کے ساتھ. women are weak. عورتیں کمزور ہیں. He صلی اللہ علیہ وسلم said to his followers. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے پیروکاروں سے کہا you should treat them. should کا مطلب جب بھی should آئے، یہ ہیلپ جو ہے ماڈل ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے. اس کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے یو شوڈ ٹریٹ، آپ کو پیش آنا چاہیے. شوڈ کا مطلب ہوتا ہے چاہیے. دیم ان کے ساتھ، مطلب عورتوں کے ساتھ. ود کائنڈنیس اینڈ لو محربانی اور محبت کے ساتھ. دیئر ڈیوٹی از ٹو بی گڈ اینڈ ماڈیسٹ ان کا فرض ہے کہ وہ اچھی ہوں اور باحیا ہوں، باپردہ ہوں، شائستہ ہوں. یو شوڈ بی کائنڈ ٹو دیم تمہیں ہونا چاہیے جو ہے مہربان ان پہ. ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز کائنڈ ٹو دا پور سلیوز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے جو غریب غلام تھے، سلیوز، ان کے ساتھ. ہی صلی اللہ علیہ وسلم loved them as his own children. وہ ان سے محبت کرتے تھے اپنے بچوں کی طرح. ٹو دا مسلمز ہی said مسلمانوں سے انہوں نے کہا feed your slaves with such food. اپنے جو غلام ہیں ان کو اس کو ایسا کھانا دو as you eat جیسا کہ تم خود کھاتے ہو. yourself اپنے لیے، مطلب خود جو کھاتے ہو. and clothe them. اچھا یہاں پہ پورا میں جملہ پڑھ لوں. clothe them with such clothes as you wear yourself. اور کپڑا پہناؤ ان کو ویسا جیسا کپڑا تم خود پہنتے ہو. یہ کلاتھ پہلا ورڈ آیا ہے، یہ ورب ہے، ٹھیک ہے. کپڑا پہناؤ اس کی سیکنڈ فارم ہے کلاتھڈ. اور یہ آگے کلاتھز جو آیا ہے یہ ناؤن ہے، کپڑے کو کہتے ہیں. اور اگر صرف کلاتھ آ جائے CLOTH تو وہ ہوتا ہے انسلا کپڑا، جس کی سٹچنگ نہیں ہوتی، جو دکان سے ملتا ہے اس کو کلاتھ کہتے ہیں. اس کے آگے پھر ای بھی نہیں لگتا. if they do wrong اگر وہ غلط کرتے ہیں pardon them ان کو معاف کرو. if you cannot pardon اگر تم معاف نہیں کر سکتے part with them ان سے جدائی کر لو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو. but never treat them unkindly لیکن ان کو بے رحمی کے ساتھ، بے رحمانہ جو ہے طریقہ ان کے ساتھ، اس طریقے سے پیش کبھی بھی نہ آؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا had a slave named حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام حضرت زید تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم always treated him like his own child. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے ساتھ پیش آئے اپنے بچے کی طرح. he always helped the needy انہوں نے ہمیشہ مدد کی ضرورت مندوں کی. there was an old man who used to bring water. جو used to یہ ہمیشہ جب یوز ہوگا اس کے بعد بھی فرسٹ فارم آئے گی. used to کا مطلب ہو جائے گا وہ کرتے تھے، مطلب وہ کام. تو وہ لاتے تھے پانی فرام اے ڈسٹنٹ اسٹریم دور دراز کی ندی سے فار ہز ماسٹر اپنے آقا مالک کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رسول آف اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے رسول. پٹیڈ ہم پٹی کہتے ہیں ترس کھانا، پٹیڈ سیکنڈ فارم ہے، ترس کھائی اس پہ، اس بوڑھے آدمی پہ. اینڈ ہیلپڈ ہم ان کیرنگ دا واٹر اور پانی لے جانے میں اس کی مدد کی. آفٹر فنیشنگ دی ورک ہی سیڈ ٹو ہم
کام ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ڈو ریممبر می وین ایور، مجھے یاد کرو جب کبھی بھی، وین ایور جب کبھی بھی، یو نیڈ ہیلپ اگین جب تمہیں دوبارہ ضرورت ہوئی، حضرت ہیلپ کی ضرورت ہوئی، مدد کی ضرورت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو بائی اینڈ کیری تھنگز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خریدتے اور لاتے تھے چیزیں آفٹر ایوری ڈے یوز، روزمرہ کے استعمال کی، فار وومین عورتوں کے لیے، ہو کوڈ ناٹ بائی اور کیری دیم سیلز جو نہیں خرید سکتی تھی ان چیزوں کو یا لا نہیں سکتی تھی اپنے لیے، ان کے لیے وہ خریدتے بھی تھے اور لاتے بھی تھے۔ ون ڈے ابو سفیان said to him، ایک مرتبہ ابو سفیان نے ان سے کہا اٹ ڈز ناٹ suit you to carry things for the poor and the low people، یہ جو ہے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے یا آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ چیزیں لائیں غریبوں کے لیے اور جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی ایم دی گرینڈ سن آف ہاشم، میں جو ہے پوتا ہوں ہاشم کا۔ تو ہاشم کون تھے؟ عبد المطلب کے والد تھے، مطلب کہ ان کے دادا کے ابو ہو گئے جن کو پردادا کہتے ہیں۔ who served the rich and the poor alike and never hated the low، جنہوں نے خدمت کی امیر اور غریب کی ایک جیسے اور کبھی بھی نہیں نفرت کی جو چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں ان سے۔ ایٹ سیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی واز کائنڈ ٹو برڈز اینڈ اینیملز ٹو، وہ مہربان تھے جانوروں اور پرندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی مہربان تھے۔ ون ڈے ہی سا اے کیمل ڈرائیور، ایک مرتبہ انہوں نے اونٹ سوار جو اونٹ کے اوپر سوار ہوتا ہے اس کو دیکھا اور کہا، اونٹ سوار کے ساتھ ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں، اونٹ سوار کو کیا کہتے ہیں؟ شتربان۔ بیٹنگ ہز کیمل، مارتے ہوئے اپنے اونٹ کو، ٹو گو فاسٹر، تیز جانے کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزڈ دی کیمل ڈرائیور، انہوں نے نصیحت کی اس شتربان کو۔ اچھا ایڈوائز جو ہوتا ہے اگر ADVISEO ایڈوائز وہ ورب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ اگر یہ ہو جائے ADVICE ایڈوائس تو وہ ہوتا ہے نصیحت، وہ ناؤن ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن، جبکہ یہ ورب ہے۔ بی کائنڈ ٹو یور اینیمل، مہربان ہو اپنے جانوروں سے، اٹ از اولڈ اینڈ ویک، یہ بوڑھا اور کمزور ہے، اینڈ دا لوڈ از ٹو ہیوی، اور جو وزن ہے وہ بہت ہی بھاری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹڈ ایون ہز اینیمیز ود کائنڈنس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے بھی مہربانی سے پیش آئے۔ ان دا بیٹل آف حوازن، جو جنگ ہوئی تھی، جو غزوہ ہوا تھا حوازن کا، ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ فری، انہوں نے آزاد کیے، ایز مینی ایز 6000 پرزنرز آف وار، جو جنگ کے 6000 قیدی تھے ان سب کو۔ وین مکہ مکرمہ واز کانکوئرڈ، جب فتح مکہ ہوا تھا، مکہ کو فتح کیا گیا تھا، ہی forgave all his enemies، انہوں نے معاف کیا تمام اپنے دشمنوں کو، who had given him much trouble during his life in the city that city، جب وہ اس سٹی میں رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے شدید جو ہے تکلیف پہنچائی تھی ان کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کی تھی، کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ، لوگوں کی مشکلات دینے کی وجہ سے۔ تو دوبارہ انہوں نے جو ہے 8 ہجری میں، مطلب اپنی 61 سال کی عمر میں دوبارہ جو ہے مکہ کو فتح کیا تھا۔ وانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزٹڈ دا سٹی آف طائف، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے طائف کے شہر کا دورہ کیا، مطلب وہاں گئے۔ ہز اینیمیز تھریو اسٹونز ایٹ ہم، ان کے دشمنوں نے ان کے اوپر پتھر پھینک کے برسائے، اینڈ ہی واز وونڈیڈ، اور وہ زخمی ہوئے تھے۔ دی اینجل آسکڈ ہم ٹو کرس ہز اینیمیز، فرشتے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ اپنے دشمنوں کو بدعا دیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آئی ہیو ناٹ بین سینٹ ٹو کرس اینی ون، میں جو ہے کسی کو بدعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بٹ ٹو بی اے مرسی آن مین کائنڈ، جبکہ جو تمام بنی نوع انسانیت ہے ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی لیے ان کو رحمت العالمین بھی کہا جاتا ہے۔ فرام دیز فیو ایگزامپلز، ان کچھ مثالوں سے، فرام دی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو لی گئی ہیں، اٹ از کلیئر دیٹ، یہ بالکل صاف ہے، ہی ون دی ہارٹس آف ہز فرینڈز اینڈ اینیمیز بائی لو، انہوں نے جیتے دل اپنے دوستوں اور دشمنوں کے کس چیز سے؟ بائی لو، محبت سے، کائنڈنیس، مہربانی سے، اینڈ مرسی، اور رحم دلی سے، اینڈ ناٹ بائی فورس، نہ کہ جبر سے، انہوں نے محبت سے یہ سارے ان کے دل جیتے۔ ہز مرسی واز فار آل، ان کی رحمت تمام لوگوں کے لیے تھی۔ انڈیڈ، بے شک، ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز رحمت العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ مے پیس بی اپان ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ نیکسٹ جو ہے ووکیبلری کا پورشن ہے، یہاں پہ ورڈز کے میننگز تو لکھے ہوئے ہیں، میں نے اردو میں بھی لکھتے ہیں۔ فاسٹر مادر کہتے ہیں رضائی ماں کو، رضائی ماں جو ہے اپنی ماں کی جگہ دوسری ماں جو دودھ پلاتی ہے اور دیکھ بھال کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں رضائی ماں۔
وڈو بیوہ، پروپوزل جب شادی کے لیے پیشکش کی جاتی ہے، شادی کا پیغام یا تجویز۔ آرفن جس کے پیرنٹس نہیں ہوتے، یتیم۔ اے ڈی اینا ڈومینی، یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے اس کے بعد جو ایئرز ہیں ان کو ہم جیسے عیسویں کہتے ہیں وہ۔ سلیو، غلام۔ نیکسٹ ہے یہاں پہ کمپریہنشن کویشچنز، یہاں پہ 5 کویشچنز ہیں، ان کے ایک جگہ پہ میں نے آنسر لکھ دیے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو لاسٹ میں کرواؤں گا۔ اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایکسرسائز جو ہے گرامر کا پورشن۔ یہاں پہ ہم نے آرٹیکل کا استعمال کرنا ہے، جو ہے ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ آرٹیکل کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز لوکڈ آفٹر بائی آ فاسٹر مادر، آ این یا دا ان میں سے آ فاسٹر مادر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹولڈ اے لائی۔ نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز کائنڈ ٹو دی پور سلیوز۔ نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دی گرینڈ سن آف ہاشم۔ ای ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹڈ دی رچ اینڈ دی پور الائک۔ یہاں تک تھے آرٹیکل۔ اس کے بعد ہے فائنڈ دی میننگ آف دی فالوئنگ ورڈز ان ڈکشنری، ان کے الفاظ کے میننگ تلاش کرنے ہیں، اور جو پارٹ آف سپیچ ہے اس کو اس کی ایبریویشن، جیسے کہ ناؤن کے لیے ایبریویشن ہوتا ہے این، ورب کے لیے وی، ایڈجیکٹیو کے لیے اے ڈی جی، تو ان سے یہاں پہ ہم نے اس کو شو کرنا ہے۔ پہلا ورڈ ہے ماڈسٹ، جس کا مطلب ہے باحیا، شائستہ، یا جس کو ہم انگلش میں نے لکھ ہی دیا ہے ہمبل، تو یہ ایڈجیکٹیو ہے۔ پارڈن معافی کو کہتے ہیں، جو کہ ناؤن ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن۔ فارگیونیس اس کا سینونیم ہے۔ پیٹیڈ یہ ایک ورب ہے، ورب کی سیکنڈ فارم ہے، جس کا مطلب ہے کنڈولڈ ود، سیکنڈ فارم ہے ترس کھایا ہوا، جس پہ ترس کھایا، ترس جس کے پہ کیا گیا ہو۔ کانکوئر یہ ناؤن بھی ہے، ورب بھی ہے، تو ورب کے طور پہ جب استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے فتح کرنا، جس کو سینونیم دیکھ سکتے ہیں ہم سبڈیو، جو ہے فتح کر لینا، زیر کر لینا۔ قرض بدعا کو کہتے ہیں، بدعا دینا کو، تو یہ ورب ہے جس کا سینونیم ہے امپریکیٹ، بدعا دینا۔ مرسی رحم کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایمنیسٹی، اس کا سینونیم ہو سکتا ہے فارگیونیس بھی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے معافی یا رحم۔ تیسرا ہے کنسلٹ اے تھیسارس اینڈ فائنڈ آؤٹ دی سینونیم آف دی فالوئنگ ورڈز، تو ان کے مترادف لکھنے ہیں، سینونیم سیم میننگز والے۔ پاتھ جس کا سینونیم ہے وے، اینمی فو یا اپوننٹ، کائنڈ سمپتھیٹک، رائٹ کریکٹ، کیری ٹیک، فرینڈ کمپینین۔ فورتھ یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ناؤنز کے نیچے یا ناؤنز کو اس نے بولڈ کیا ہوا ہے، موٹا کیا ہوا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کامن ناؤن کو چینج کرنا ہے پراپر ناؤن میں۔ تو فرسٹ ون اس نے کر ہی دیا ہے، بوائے کی جگہ اکرم لگا دیا ہے اور سٹی کی جگہ پشاور۔ یاد رکھنا ہے کہ پراپر ناؤن کا ہمیشہ پہلا الفابیٹ کیپیٹل ہوتا ہے۔ کامن ناؤن عام نام ہوتے ہیں جو ہر کسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ پراپر ناؤن خاص نام ہوتے ہیں، اسپیسیفک نیمز، اور وہ خاص چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دی اینیمل ان دا زو واز ویری بگ، اینیمل کی جگہ پراپر ناؤن لگانا ہے۔ کہیں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کی جگہ لائن لگا رہے ہیں یا کاؤ لگا رہے ہیں، تو وہ پراپر ناؤن نہیں ہوتے۔ کاؤ خود ایک جنرل نیم ہے، وہ کامن ناؤن ہے۔ تو اینیمل کی جگہ آپ جب کوئی کسی چیز کا لگاتے ہیں، جیسے آسٹریلین کاؤ، آسٹریلین گائے، تو پھر وہ پراپر بن جائے گا۔ افریقن لائن کہتے ہیں یا کشمیری ڈیئر کہتے ہیں، تو پھر وہ پراپر بنتے ہیں، لیکن صرف ڈیئر کاؤ یہ پراپر نہیں بنتے۔ اچھا، اس کی جگہ میں نے اینیمل کی جگہ ہالسٹین لگایا ہے، جو کہ گائے کی نسل ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہے۔ لاہور زو، تو زو اکیلا جو تھا وہ چڑیا گھر تو سارے ہوتے ہیں، لیکن جب لاہور زو میں نے لگایا تو پراپر بن گیا۔ نیکسٹ ہے بوائے یا گرل کا نام لکھنا ہے، تو اس کی جگہ میں نے علی لکھ دیا ہے، آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ دی ہاسپٹل اور ڈاکٹر، ہاسپٹل کی جگہ میں نے پیمز لکھ دیا ہے، تو یہ تھوڑا سا ڈی بنا ہوا ہے، پیمز PIMS، پیمز ہاسپٹل کا نام ہے، اسپیشل نیم ہے۔ ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر اسد یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مائی کنٹری پاکستان، 6th منتھ اس کی جگہ جون۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے کہ کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل۔ کاؤنٹیبل وہ چیزیں ہیں جن کو ہم گن سکتے ہیں، ان کاؤنٹیبل جن کو ہم گن نہیں سکتے، اور جو کاؤنٹیبل ہوتے ہیں ان کی کبھی بھی پلورل فارم بنتی ہے، لیکن ان کاؤنٹیبل کی کبھی بھی پلورل فارم نہیں بنتی۔ تو جیسے کہ ہے فینس، تو گن سکتے ہیں ہم پنکھوں کو، کاؤنٹیبل۔ ہاؤس گن سکتے ہیں، ہاؤسز ان کی پلورل بنتی ہے، نہیں کاؤنٹیبل ہو گیا۔ گارڈن، گارڈنز، یہ بھی کاؤنٹیبل۔ نائز جو ہے، شور جو ہے، اس کو ہم گن نہیں سکتے، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور یہ ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ لائٹ روشنی نہیں گن سکتے، نہ ہی اس کو ہم اس کی پلورل فارم بنا سکتے ہیں، نہ ہی اس کے آگے کوئی نمبر لگا سکتے ہیں ہم، جیسے 2 لائٹ 3 لائٹ ایسے نہیں بتا سکتے۔ لیکن اگر اوپر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں 2 ہاؤسز 3 ہاؤسز، 2 فینس 2 گارڈنز۔ تو
ان کے نمبر لگتے ہیں کاؤنٹیبل کے آگے، جبکہ ان کاؤنٹیبل کے آگے نمبرز نہیں لگتے۔ آئرن ڈور، یہاں پہ ڈور جو ہے کاؤنٹیبل ناؤن ہے، جبکہ اس سے پہلے آئرن ڈور اگر پورا ملا لیں تو آئرن ویسے ایڈجیکٹیو ہے، لیکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آئرن ڈور۔ نیکسٹ جو ہے ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک مائنڈ میپ بنانا ہے اس پورے لیسن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو چائلڈ کے بارے میں بات ہوئی ہے، پھر بات ہوئی ہے کہ صادق اور امین تھے وہ، پھر بات ہوئی ہے ان کی کائنڈنیس وتھ سلیوز، غلاموں کے ساتھ رحم مہربانی، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ۔ پھر جو ہے لاسٹ میں بات ہوئی ہے جنرل ایمنیسٹی، انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، یا فارگیونیس ٹو پیپل آف مکہ، جو مکہ کے لوگ تھے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا۔ یہاں تک تو یہ ایکسرسائز کا پورشن تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کوشچن اینڈ آنسر کی طرف۔ فرسٹ کوشچن ہے وائی واز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالڈ صادق اینڈ امین؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیوں کہا جاتا تھا؟ بیکاز ہی نیور ٹولڈ اے لائی، کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اینڈ واز آنیسٹ ان ہز ڈیلنگز ود پیپل، اور ایماندار تھے اپنے معاملات میں لوگوں کے ساتھ۔ سیکنڈ ہے وائی از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالڈ رحمت العالمین؟ ان کو رحمت العالمین کیوں کہا جاتا تھا؟ تو یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ آگے ریزن ہے بیکاز، کیونکہ ہی از ویری کائنڈ اینڈ مرسیفل، وہ بڑے مہربان اور رحم دل تھے۔ ہز مرسی واز فار آل، ان کی رحمت تمام لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے تھی، اس وجہ سے ان کو رحمت العالمین کہا جاتا تھا۔ تھرڈ ون ہے واٹ واز دی امپیکٹ آف حضرت محمد پرسنالٹی؟ محمد، تو یہ آگے اپسٹرافی لگی ہے کا کی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا لوگوں پر کیا اثر تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ویری امپریسو پرسنالٹی، ان کی جو پرسنالٹی شخصیت تھی بڑی متاثر کرنے والی تھی۔ ہی واز ویری کائنڈ، وہ بڑے مہربان، جینٹل شریف، آنیسٹ ایماندار، اینڈ مرسیفل اور رحم دل تھے۔ پیپل لائکڈ ہم ویری مچ، لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 4 ہے واٹ واز دی ورسٹ سنز ان دا آئیز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ورس جو ہوتا ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے بیڈ کی، بیڈ برا، ورس بدتر، ورسٹ بدترین، تو سنز کہتے ہیں گناہ۔ تو ان کی نظر میں سب سے برے، سب سے بدترین گناہ کون سے تھے؟ تو کچھ لسٹ میں نے بنائی ہے۔ ٹیلنگ لائی، جھوٹ بولنا، ڈس آنیسٹ ان ڈیلنگ ود پیپل، لوگوں کے ساتھ جو ہے بے ایمانی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، ڈس رسپیکٹفل جو ہے لوگوں کی عزت نہ کرنا، ہارش ٹریٹمنٹ ود یور سلیوز ویمن، جو آپ کی غلام عورتیں ہیں ان کے ساتھ سخت جو ہے رویہ پیش کرنا۔ تو ہارش کے یہاں اسپیلنگ کچھ آگے پیچھے میں نے کر دیے ہیں، HARSH اس کے ایگزیکٹ میننگز ہوں گے۔ پانچواں ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ون دی ہارٹس آف ہز اینیمیز اینڈ فرینڈز؟ انہوں نے کیسے جیتے لوگوں کے دل، اپنے دشمنوں کے اور دوستوں دونوں کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان دی ہارٹس آف ہز اینیمیز اینڈ فرینڈز بائی لو، کائنڈنیس اینڈ مرسی، انہوں نے محبت جو ہے مہربانی اور رحمت سے یا رحم دلی سے لوگوں کے دل جیتے، نہ کہ جبر سے، ان کاموں سے انہوں نے لوگوں کے دل جیتے۔ یہاں تک تھی اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن، ایکسرسائز اور کوشچن اینڈ آنسر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ یہ جو نیو ایڈیشن ہے 6th کلاس، 7th کلاس اور 8th کلاس کا، اس کی تمام ویڈیوز میں گائے بگائے جو ہے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل سے جڑے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔